دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 232 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك والوالدات يرضعن أولادهن، اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کوئی پورا کرنا چاہے دودھ کی مدت، وعلی المولود لہ رزقہن، اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے رزقہن، اس کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا، بالمعروف، دستور کے موافق، لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، لا تضار والدۃ بولدها، نقصان نہ کیا جائے ماں کا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس کا نقصان کیا جائے جس کا بچہ ہے یعنی باپ کا، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ ان آیات میں ایلا کے، طلاق کے، عدت کے احکام اور مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اولاد ہوتی ہے اور طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اولاد کا ذمہ دار کون ہے دودھ کے حوالے سے، باقی پرورش کے حوالے سے؟ ایک تو یہ سمجھیں کہ جو رشتہ داریاں ثابت ہوتی ہیں وہ 3 وجہ سے ثابت ہوتی ہیں، نسب کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے، اور شادی کی وجہ سے۔ رشتہ داریاں جو قائم ہوتی ہیں شرعاً اس کی 3 وجہ ہے۔ نمبر 1 نسب، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، پھوپھیاں ہیں، چاچے ہیں، رشتہ داری بنتی۔ اور دوسری رشتہ داری ہوتی ہے رضاعت کی وجہ سے، ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا اپنی ماں کے علاوہ، اب یہ بھی اس کی ماں بن گئی، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن گئی، اس کے جو بیٹے ہیں وہ اس کے رضاعی بھائی بن گئے۔ جو نسب سے حرمت آتی ہے، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی، دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری رشتہ داری ثابت ہوتی ہے سحر کی وجہ سے، سواد کے ساتھ، صحرا یعنی سسرالی رشتہ داری، جہاں انسان کی شادی ہوتی ہے تو وہاں رشتہ داریاں پھر بن جاتی ہیں۔ ان تینوں کے احکام اور مسائل جو ہے شریعت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور بچے والی عورتیں، جس نے بچہ جنا ہے وہ بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین، پورے 2 سال، پورے 2 سال وہ دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ارادہ رکھتے ہیں دودھ کی مدت کے پورا کرنے کا، تو دودھ کی پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھے، اور اس مسئلے کی ضرورت آج کل پڑتی ہے لے پالک میں، کسی کا بچہ لیا جاتا ہے پرورش کرنے کے لیے، جو لیتے ہیں عموماً ان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی سے بچہ لے لیتے ہیں۔ اب یہ بچہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور قریبی رشتہ داری نہیں ہے، کہیں سے لے لیا بچہ، اس بچے کو 2 سال کی مدت میں، 2 سال سے کیا مراد ہے؟ بچے کو 2 سال کے اندر اگر اس کا دودھ پلا دیا جائے، جس نے اس کو گود لیا ہے، تو یہ اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ بچہ تو اجنبی تھا، لیکن اب چونکہ وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے، جب بڑا ہوگا تو اس سے اس کو پردے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پردہ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ اجنبی بچہ ہے اور 2 سال سے اوپر ہو چکا ہے، یا اس کو دودھ ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو
اس عورت کو جس کے پاس یہ بچہ ہے اس سے پردہ کرنا پڑے گا، یہ اس کے لیے اجنبی کے حکم ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن، اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتے ہیں رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے قرآن سنت کی دوسری آیات کو لے کر یہ کہا ہے کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2.5 سال ہو سکتی، یعنی 2.5 سال کے اندر اندر اگر کسی نے بچے کو دودھ پلا دیا تو اس کی حرمت ثابت ہو جائے گی، اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ لیکن دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، وہ 2 سال ہی ہے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہی ہے۔ 2.5 سال احتیاط ہے کہ اگر اس میں بھی کسی نے دودھ پلا لیا تو اس ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہ، تو ان کا جو قول ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے۔ تو حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 2.5 سال ہے۔ اس کے بعد اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو گنہگار ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی، کہیں جو ہے وہ پلاتی رہتی ہے۔ 2 سال تک دودھ پلائیں اور بس، اور حرمت رضاعت بھی جو ثابت ہوگی وہ اسی مدت کے اندر ہوگی۔ ایک بچہ فرض کریں 4 سال کا ہو گیا، اس کو عورت نے دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ تو فرمایا کہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتے ہیں دودھ کی مدت کو پورا کرنا، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور لڑکے کے باپ پر اس عورت کا کھانا بھی ہے، اس کا کپڑا بھی ہے دستور کے مطابق۔ اب یہاں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، عورت جو ہے وہ اس کے نکاح میں ہے اور بچہ ہو گیا عورت کو، اب اس میں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کھانا اور کپڑا، اس کا خرچہ پہلے ہی خاوند کے ذمہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ عدت کے اندر ہے، تو عدت کے اندر بھی جو خرچہ ہے، جو نفقہ ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ جس نے طلاق دی ہے خاوند پہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ طلاق ہو چکی ہے اور عدت بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو ظاہر طے کرنا پڑے گا، تو وہ عورت چاہے وہ ماں ہے، وہ خاوند سے دودھ پلانے کے نفقہ، خرچہ اور کھانا اور کپڑا جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن تمہیں میرے اخراجات برداشت کرنے ہوں۔ سمجھا رہی بھائی؟ یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت میں تو وہ تو بیوی ہے، وہ تو خرچہ نفقہ پہلے ہی خاوند کے ذمہ ہے خاوند ہونے کی وجہ سے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق ہو چکی ہے لیکن عدت میں ہے، تو عدت کے اندر بھی خرچہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ جس نے طلاق دی، تو جب وہ خرچہ دے گا، نفقہ دے گا، کھانا دے گا، تو وہ بچے کو دودھ پلاتے رہے گی، علیحدہ کوئی اضافی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ عدت بھی گزر چکی ہے، اب خامد کے ذمے کوئی اس کا خرچہ نفقہ تو نہیں ہے لیکن بچے کو دودھ بھی پلانا ہے، اب وہ طے کر لے اس سے کہ میں دودھ پلاؤں گی اور جو ہے میں یہ خرچہ لوں گی، میرا یہ نفقہ تمہیں دینا پڑے گا۔ سمجھا رہی بھائی؟ تو ماں جس صورت میں بچے کے دودھ پلانے کا خرچہ لے سکتی ہے، وہ سمجھ آ گئی نا؟ یہ نہیں ہے کہ گھر گیا تو وہ کہے جی میں آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، میرا یہ خرچہ لگاؤ، وہ بیچارے نے تو پہلے لگایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وعلی المولود لہ رزقہن، اور لڑکے والے پر یعنی باپ پر اس کا کھانا بھی ہے، وکسوتہن، اور اس کے کپڑے بھی ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ معروف کا معنی کیا ہے؟ یعنی جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنی اس کی حیثیت۔ اگر کوئی متوسط درجے کا آدمی ہے تو ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو بڑے اعلیٰ قسم کا مطالبہ کریں گے، یا بڑا اعلیٰ قسم کا اس کے پاس نظام ہے، پیسہ ہے، مال ہے، اور وہ خرچہ جو ہے بہت تھوڑا دے، ایسا نہیں، بلائی کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا جائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق، یہ اللہ کا بھی ضابطہ ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها، نقصان نہ دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ
باپ کو نقصان دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ظاہر ہے ماں ہے، اس کی ممتا ہے، تو اب وہ اس سے فارغ ہو چکی ہے، اب یہ فرض کرے پیسے نہیں بھی دے گا، خرچہ نہیں بھی دے گا، تو وہ ممتا کی شفقت ہے، وہ پھر بھی دودھ پلائے گی۔ اب ایسا نہ کرے کہ باہر کسی سے دودھ پلاتا ہے تو وہ 5,000 مہینے کے لیتی ہے اور اس کو 2,000 روپیہ دے، یہ نقصان کیا نا اس کا۔ اور یا وہ عورت جو ہے وہ کہے طلاق تو ہو ہی چکی ہے، اب میں اس مرد کو تنگ کرتی ہوں، دائی مل جاتی ہے 5,000 پر، وہ کہتی ہے میں نے 10,000 لینا ہے، تو نہ باپ کا نقصان کیا جائے نہ ماں کا نقصان کیا جائے، دستور کے مطابق یہ معاملہ کیا جائے۔ لا تضار والدۃ، نقصان نہ کیا جائے ماں کا بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کا نقصان کیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر بچہ ہے تو 7 سال تک وہ ماں کے پاس رہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ باپ کے حوالے کیا جائے گا، باپ کے سپرد کیا جائے گا 7 سال تک۔ تو اگر فرض کریں کہ باپ فوت ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ اب جو وارث ہیں ان کے ذمہ خرچہ ڈالا جائے، اگر بچے کا باپ نہیں رہا تو اس کے باپ کے جو وارث ہیں، یا بچہ اگر نہ رہے، اس کو جو جائیداد ملی ہے، اگر بچہ نہ رہے اس کے بھی تو وارث بنیں گے نا، تو پھر ان پہ خرچہ ڈالا جائے گا، جتنا جس کا حصہ ہے اس کے اعتبار سے اس پہ خرچہ ڈالا جائے گا۔ مثال کے طور پر مرد کو 2 روپے ملتے ہیں نا، عورت کو 1 روپیہ، تو اسی اعتبار سے، اسی ریشو سے خرچہ جو ہے ان پر تقسیم کیا جائے۔ وعلی الوارث، اور وارثوں پر ہے مثل ذلک، اسی طرح جس طرح خرچہ باپ نے دیا تھا اس کے وارثوں کو بھی وہ خرچہ دینا پڑے گا۔